مجھے بتائیے انڈیا پاکستان کو بلیڈ کرانے کا کوئی موقع انڈیا نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے. اس بیچ جب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت ہی تلخ ہوئے ہیں, انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو کچھ ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے ایک طویل عرصے سے, سال ڈیڑھ سال سے جو مسئلہ چل رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سے, ہماری جو قیادت ہے ان کا رویہ جو ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تھوڑا سا مائلڈ ہے, اور اس کا وہ فائدہ اٹھا کے پوری دنیا میں ہماری تذلیل کا باعث بھی بن رہا ہے, اور جو ہمارے ٹریڈیشنل الائز تھے ان تک کو انفلوئنس کر کے ہم پر وہ سارے پریشر جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. امریکہ میرا حوالہ ہے 60 سال تک ہم نے اس کی خدمت کی, لیکن بالآخر ڈو مور جو ہے وہ گالی ہمیں ہر دوسرے دن پڑتی ہے. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ اچھا بخاری صاحب, ابھی امبیسڈر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت افغانستان میں قائم کرے. اچھا, یہی خواہش انڈیا کی بھی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے, اور یہ مسائل جب جنم لیے تھے اس وقت ہماری خواہش بھی یہی تھی, ہماری بھی یہی خواہش, آج بھی یہی ہے, لیکن اس وقت جب یہ مسائل جنم لے رہے تھے تو ہماری بھی خواہش یہ تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور ہماری مرضی کی حکومت آنی چاہیے. ایک کٹ پتلی حکومت شاید ہم چاہتے تھے. اب اس وقت جو میں ایک بار پھر اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ظاہر کنیکٹڈ ہے, اس وقت ہم جب یہ ایک پالیسی کو لے کر چل رہے تھے, جب ہم تمام گروپس اکٹھے کر کے, ہماری کوشش تھی کہ طالبان سے جڑ کر اور وہاں کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر دیں یا ختم کر دیں, اس وقت ہم اپنے دشمن پیدا کر رہے تھے, اور اس میں سب سے بڑا دشمن جو اس وقت وہاں پر آیا وہ انڈیا تھا. انڈیا, ایران, سینٹرل ایشیا کے کچھ اسٹیٹس اور رشیا, یہ سب مل کر وہاں پر ہمارے مخالف اکٹھے ہوئے. تو اس وقت اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم ایسے دشمن پیدا کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب نے تو صرف اشارہ کیا ان قوتوں کی طرف جنہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں, لیکن اصل بندوقیں تو انہوں نے تانی ہوئی ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کی طرف ہم انکلائنڈ ہیں, جن کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دن پہلے پھر کہا یہ کہ مجھے مینڈیٹ دیا گیا تھا انڈیا کے ساتھ دوستی کا. اب اس خواہش کا ایک رد عمل تو خیر ان کے لیے شاید خوشخبری بھی ہے کہ وہ دوبارہ مودی صاحب جو ہیں وہ الیکشن شاید یو پی میں چونکہ جیت گئے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئندہ بھی پرائم منسٹر انڈیا کے وہی ہوں گے, کیونکہ وہ بہت بڑا ایک وہ ہے. خیر یہ الگ بات. اب معاملہ سر یہ ہے کہ ہم اس پالیسی کو, اس کنفیوژن کو مٹاتے ہوئے آج اس سے سبق سیکھتے ہوئے کچھ کر رہے ہوں تو چلے ہم کہیں کہ ہم ماضی کا ذکر ہی نہیں کرتے, ماضی میں سب نے غلطیاں کی, ہم نے بھی کی, کچھ ہوا یا بہتری کی امید ہے, یا بہتری کی, لیکن آج بھی وہ کنفیوژنس موجود ہیں, آج بھی ہماری پالیسیز کلیئر نہیں ہیں, آج بھی ہم نہیں سمجھتے, ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم کسی فورم پر جا کر یہ نہیں کہتے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا افغانستان جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے, یا وہاں سے اب یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ ہماری چیک پوسٹوں پر حملہ ہوا ہے, 6 دہشت گرد ان کے مارے گئے ہیں, اس سب کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ ہم کسی فورم پر اس کو اسٹیبلش یا تو کرنا نہیں چاہتے, یا سمجھتے ہیں یہ کرنے سے نقصان ہوگا, یا ہم کر نہیں سکتے, یا ہم دانستہ طور پر یا مصلحتاً خاموش ہیں. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہو رہا ہے ہماری مخالف قوتوں کو کہ وہ ہمیشہ مستقل ہم پر چڑھائی کیے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات اور پریشانی کی بات یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس میں بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی, باوجود اس کے کہ ہم بہت سیریس ہیں اپنے سی پیک کو لے کر, ہم بہت سیریس ہیں وہاں پر ایک آنے والے دنوں کو بڑے شاندار انداز میں پیش کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ابھی جب آپ نے بارڈر ظاہر ہے مستقل طور پر بند نہیں کر سکتے, آپ نے وہ کھولنا ہے, اور وہ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں, اور ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ انسانی ایک المیہ پیدا ہو رہا ہے, آپ نے سیگریگیٹ کر دیا ہے خاندانوں کو, آپ نے وہ بارڈر کھولنا ہے. اور جب کھولنا ہے تو آپ کے پاس کیا اس کی مینجمنٹ کا طریقہ کار ہے؟ اس حوالے سے کوئی کیا ہمارے بڑے سر جوڑ کر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس بارڈر کو کیسے مینج کریں گے, ہم ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس بارڈر کے متعلق اس کو کیسے نیگیٹ کریں گے, ہم اپنا کس فورم پر جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو کیسے رکھیں گے؟ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں شاید فکر مند نہیں ہیں, یا ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. اور جب یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے جو خواب ہم پورا دیکھ رہے ہیں اس کو صحیح طور پر کامیابی کے ساتھ کیسے عملی جامہ پہنائیں گے کہ جب ہم بلوچستان کے حوالے سے, اور ظاہر ہے بلوچستان افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ بارڈر کا سارا معاملہ, تو اس پر ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ تو یہ جو کمزوری ہے سر یہ ہمیں پریشان کرتی ہے. ناظرین, گفتگو ہم کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں, اور اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہیں, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے وہ دشمن جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب ہم سمجھتے ہیں کون ہے, چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں, چاہے وہ ہم سے دور بستے ہیں, ان کی کیا پلاننگ ہے, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. 2 چیزیں میں عرض کرتا ہوں جس کے اوپر ہم کامنٹ کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک تو یہ کہ این ڈی ایس اور را کا جو نیکسس ہے افغانستان کے اندر بیٹھ کے اس کی سرزمین پر سپن بالدہ کے ایک علاقہ ہے جہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں, جہاں پر لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے آ کے ٹریننگ دیتے ہیں, باقاعدہ را کے لوگ جو ہیں, اور این ڈی ایس جو ہے صبح سے شام تک ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. جتنے اٹیکس ہوئے ہیں بلوچستان کے بیچ, حقائق یہ ہیں کہ ان کے پیچھے یہی این ڈی ایس اور را کا نیکسس جو ہے. اس کو میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ جو این ڈی ایس اور را مل کے وہاں کر رہے ہیں
آپ کو یاد ہے جی ڈوبل صاحب نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا جس کی $1 بلین اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ٹو ڈسٹرائے سی پیک. بالکل ٹھیک اسد اللہ نے کہا کہ یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے. لہٰذا اگر سی پیک آبجیکٹو ہے تباہ کرنا تو پھر تو یہ کاروائی آج کل میں رکنے نہیں جا رہی ہے, پھر تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو اٹ؟ میرے خیال میں ایک تو پہلے ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو بھی, ہمارے اینالسٹ کو بھی, عوام کو بھی, کہ ہماری جو موسٹ سیریس تھریٹ, سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کو ہے وہ انڈیا ہے. ٹھیک, اس کے اوپر ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. انڈیا سے کسی خیر کی توقع کرنے حماقت ہے جی, لیٹ اس سے اٹ, حماقت ہے, کم از کم ریئلسٹک نہیں ہے. تو ایک تو وہ کلیئر, اس کو آپ ڈپلومیٹکس جو تحفظات جی جی حماقت کر رہے ہیں. ٹھیک, افغانستان کے ساتھ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل طلب ہیں اور حل کیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ دونوں سائڈ جو ہیں نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ. جیسے اب ایک کوشش ہوئی ہے لندن میں, سرتاج عزیز صاحب گئے ہوئے تھے, حنیف اتمر جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کے, مل کے اب ایک میٹنگ میں سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے, اور اتنے کمپلیکس مسئلے تو بالکل نہیں ہوتے. انکریمنٹل پروگرس کی توقع آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹس اے گڈ بگننگ, اٹس اے گڈ بگننگ. جو کام کیا گیا ٹھیک کیا گیا, اللہ کرے اس میں یعنی کوئی بہتری آئے اور آگے پروگرس ہو سکے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے حت الوسع اپنے ہم مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کو سیف گارڈ کرتے ہوئے ہم افغانستان کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ میں پہنچیں. ٹھیک, اور انڈرسٹینڈنگ کا بیسس یہ دو بیسس ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم انہیں بتائیں کہ جی یہ جو آپ کے ملک میں سول وار ہو رہی ہے وہ ہم نہ چاہتے ہیں, نہ ہمیں اس سے فائدہ ہے, نہ ہماری خواہش ہے. آپ اس سول وار کو اگر ختم کرنا ہے تو سب سے بڑا کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ مختلف جو وارنگ فیکشنز ہیں, پارٹیز ہیں, ان کو اکٹھا کریں, وہ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں. نمبر 1. نمبر ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے, وہ پاکستان افغانستان کے درمیان میں ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ بعض اوقات پناہ لے دیں ادھر آ جاتے ہیں. اسی طرح جو پاکستان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان میں سے کافی سارے وہ افغانستان میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایران بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم دونوں حکومتوں کو اس پہ بالکل کلیئرلی یہ ایک ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ نہ تو وہ ہمارے ٹیررسٹ کو کسی قسم کی سینچریز دیں گے, اور ہمیں ایک پولیٹیکل طور پہ اور ایک پالیسی لیول پہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب جب کہ امریکن کی پریزنس وہاں پہ بہت کم ہو گئی ہے, 8-9-10 ہزار کے قریب ہیں وہاں پہ امریکن فوجی, ایک زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ تھے, وہ کسی صورت میں افغانستان کے علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر جو لیٹسٹ خبریں یہ ہے کہ 50-60% کی جو ٹیریٹری افغان ہے وہ اب طالبان کے کنٹرول میں ہے. اس لیے اگر طالبان, اول تو ہمیں طالبان کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی اس بات چیت کے پروسیس میں شامل ہوں, اور اگر فرض کیا وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک میں جا کے لڑیں. ڈونٹ یوز آور سوائل ایز اے بیس فار ملٹری آپریشنز ان افغانستان, کیونکہ یہ آپ دونوں پاکستان اور افغانستان کو مل کے یہ کام کرنا پڑے گا. وہ ہمارے جو ٹیررسٹ کو جنہوں نے پناہ انڈیا کے کہنے پہ دی ہوئی ہے ویسے دی ہوئی ہے, ان کو روکیں, اس چیز کو ختم کریں. اور ہمیں اپنے بالکل کلیئر ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ ہم کسی افغان پارٹی یا گروپ کو, چاہے وہ طالبان ہو یا گلبدین حکمت یار ہو یا کوئی اور ہو, اس کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی سوائل کو استعمال کرے فار ملیٹنٹ اور ملٹری آپریشنز ان افغانستان, فار اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. وہ بالکل. جنرل صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں یہ سوال لے کے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص تھا ملا نصیر اختر جو سائل تھا, جو شاید اس پوزیشن میں تھا کہ افغانستان میں پیس کے حوالے سے جو نیگوسیشنز کی توقع کی جا رہی تھی یا جو جس کے خواب دیکھے جا رہے تھے اس کو کسی ایک منطقی انجام تک لے جاتا. اس کو تو چن کے انہوں نے مار دیا, یعنی پاکستان کے علاقے میں چن کے اس کی ہلاکت جو ہے. آپ ملا اختر منصور کی بات کر رہے ہیں, آپ نصیر اللہ میں غلط کر رہا ہوں, I said corrected. Yes. لیکن ان کو ملا فضل اللہ نہیں بیٹھا ہوا نظر آتا وہاں پر, جس کو اتنی دفعہ پاکستان مطالبہ کر چکا ہے کہ خدا کے لیے اس کے بارے میں بھی کچھ کریں وہاں پر. یہ جو دو عملی ہے, اور پھر اب تو بھارت جو ہے وہ باقاعدہ مدعو کر کے داعش کو وہاں لانے کے لیے تیار ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے جو از ویری ہاربل. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ؟ دیکھیے بھارت کی 7 کمپنیز یہ لسٹ ہو چکی ہوئی ہیں جو داعش کو اسلحہ اور سپورٹ فراہم کرتی رہی ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے چیز, امریکہ کو پتہ ہے اس چیز کا.
جہاں تک فضلاللہ ٹیم کا تعلق ہے، پاکستان نے جلنکیانی کے دور میں بھی جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کیا تھا تو وجہ صرف یہی تھی کہ پاکستان نے بار بار انسسٹ کیا کہ آپ نارتھ وزیرستان کے اپوزٹ آ کے بیٹھیے. امریکنز ایک طرف آپریٹ کر رہے تھے، پاکستان دوسری طرف آپریٹ کر رہا تھا. پاکستان سوات سے ہو کے نیچے آیا تھا تو پاکستان کی خواہش یہی تھی اور ریکویسٹ ان سے یہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے تاکہ اکٹھے پہنچیں، ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ملے. امریکہ نے یہ نہیں کیا یہ، اور ڈیلیبریٹلی نہیں کیا یہ. انہوں نے ان سارے جو دہشت گرد تھے فضل اللہ ٹیم کو، ان کو آنے دیا. اب امریکہ کے لیے مشکل نہیں ہے ان کو ٹیک آؤٹ کرنا. وہ ٹیک آؤٹ اگر نہیں کرا تو اس کی اپنی خاص وجوہات ہیں. یہ پاکستان کو اس چیز کے بارے میں کوئی ایک خاص وجہ تو یہی ہے کہ اینی تھنگ دیٹ بلیڈز اس دیٹ سوٹس دی امریکنز، ناٹ اونلی اس بٹ تھرو اس. جو ہمارے دوسرے دوست ہیں جو ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو بھی وہ بلیڈ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے. Is your apparent reference to CPAC and China? Oh yes. Okay. CPAC, چائنا اور روس کا معاہدہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. افغانستان کے تھرو لنک ہو جائے گا سارا کچھ. جب یہ لنکیج اسٹیبلش ہو جائیں تو اس خطے میں پھر امریکہ کی جگہ رہتی نہیں ہے. اور امریکہ جو بہت بڑا خواب تھا کہ بھارت کے ساتھ مل کر وہ بحر ہند کو کنٹرول کر سکے گا، وہ دیٹ اسٹینڈ شیٹرڈ. اگر آپ کو یاد ہو جبوتی میں ابھی چائنیز فورسز پہنچ رہی ہیں وہاں پہ، تو باول مندب کو بھی چائنیز سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امریکنز کے لیے تو مشکلات بہت بڑی بڑھ جائیں گی. دوسری جو چیز بارہا میں کہتا رہتا ہوں اور شاید لوگ اسے تنگ بھی آ جائیں، افغانستان کا سولوشن اس وقت ہوگا جس دن نیو دہلی کو مار پڑے گی. جس دن نیو دہلی کو پتہ چل جائے گا کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کو بلیڈ کر کے یا افغانستان کے لوگوں کو امن کے ٹیبل پہ نہ آنے دینے سے بھارت کا نقصان ہے. آپ کے بھارت افغانستان میں امن اس میں پڑے گا. Do you see that possibility happening? As of now, no. لیکن بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں بھی انٹرسٹ صرف پاکستان کا نہیں ہے. بھارت اس وقت اگر آپ دیکھیے نقشے کو الٹا کر کے دیکھیے تو پاکستان، چائنا، رشیا یہ سب مل جاتے ہیں اینڈ بھارت اسٹینڈز آئسولیٹڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور مودی صاحب کی وہ جو خواہش تھی ہمیں آئسولیٹ کرنے کی، وہ خود ہو جائیں گے اس سے. تو یہ جو ہے، اور مودی صاحب کا برسر اقتدار رہنا، اور جیسا اسد کہہ رہے تھے یو پی میں الیکشن جیتنے کے بعد یہ تھنگز بیکم ویری اسٹرانگ، اور نیپال والوں کو مارنا شروع کر دیا اس نے. تو اگلے الیکشن وہ جیتے گا تو بھارت کو خطرہ مودی سے زیادہ ہوگا، کیونکہ جو اس کی اگریسو پالیسیز ہے اس خطے کے لیے، اور جو سمجھتا ہے کہ مار پیٹ کے وہ پاکستان کو اپنے جھکا لے گا وہ، تو اس کا نقصان بہت زیادہ بھارت کو ہوگا. اس کا یہ بھارت اس وقت تو سمجھ نہیں رہا. یہ ان کے چند دانشوروں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے لیے بات. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کے دوستوں کو شاید بھارت کی عام ٹرسٹنگ کے لیے کچھ معاملات طے کرنے پڑیں. جس دن نیو دہلی کو یہ پتہ چل گیا کہ افغانستان میں بدامنی کی قیمت نیو دہلی میں اس کو ادا کرنی پڑے گی، اب دیکھیے امن کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسد اللہ، آپ کے پاس میں مختلف سوال لے کے آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اتنی دیر سے، کیا ہمارا میڈیا جو ہے وہ ٹیونڈ ہے ٹو سرو دا نیشنل انٹرسٹ، یا ہم اپنے توتی بجا رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دے رہے ہیں؟ ویئر از دا میڈیا اسٹینڈنگ آن دس ایشو آف افغانستان؟ کیا ہم انڈیا کی وہ بیشنگ کر رہے ہیں جو انڈیا خود ہماری صبح سے شام تک کرتا رہتا ہے؟ کہاں ہے میڈیا کا رول کدھر ہے؟ غور صاحب بالکل صحیح سوال آپ کا، لیکن اس سے بھی بڑھ کے اہم سوال مجھے جو یہ لگتا ہے وہ یہ کہ کیا ہماری حکومتوں کو بھی، اس سوال کا جواب میں اس کے بعد دیتا ہوں، کہ ہماری حکومتوں کو بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. مثال کے طور پہ ہم آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ ہم حالت جنگ میں انڈیا کے حوالے سے ہیں یا نہیں ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ پانی کے معاملے پر ہماری نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے وہ نہیں کہتے، میڈیا کہتا ہے، ہم ہی کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے. اب برطانوی اخبار نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نئے 6 متنازع ڈیم جو ہیں اس کے لیے $15 بلین کی رقم جو ہے وہ انڈیا نے الوکیٹ کر دی ہے. ہم کشن گنگا کو لے کر ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے. کل ایک ٹیم پھر آ رہی ہے، اس کا پتہ نہیں کوئی نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، لیکن ہم ابھی تک اس کو سالو نہیں کر سکے. اور معاملہ یہ ہے کہ $15 بلین کی رقم سے 6 نئے متنازع ڈیم جو ہیں وہ بن رہے ہیں. اب ہماری حکومتوں کو اگر یہ توفیق نہیں ہے یا ہمارے لیڈرز کو کہ وہ اس حوالے سے کوئی سٹینڈ لے سکیں، کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں، تو میڈیا سے توقع کرنا پھر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ان کی نسبت تھوڑی سی کم توقع کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی
اس کو ہم اپنے پروگرامز میں جس حد تک ممکن ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن نیچرلی چونکہ ہمارا میڈیا بھی ایک کمرشل میڈیا ہے، لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ، لیکن بہرحال ہم ایک کمرشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو پریس کانفرنس عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری حکومتوں کے، ہمارے لیڈرز کے ایجنڈے پر آ جائیں تو ڈیفینیٹلی میڈیا اس کو زیادہ پریورٹی پر لے کر چلے گا، کیونکہ ہمارے لیے ایز این اینکر یہ ممکن نہیں رہتا کہ میں فاروق ستار کے ساتھ جو ہوا آج کا شو میں نے اگر پلان کرنا ہے تو میں دیکھوں گا کہ عمران خان نے کیا پریس کانفرنس کی ہے، کراچی میں کیا ہوا ہے، یہ میری پہلی پریورٹی رہیں گے۔ لیکن اگر پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوگا کہ جناب ہم پانی کے معاملے پر انڈیا کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ تم نئے 6 ڈیم بنا رہے ہو، ہم کسی قیمت پر نہیں ہونے دیں گے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، وشفل تھنکنگ مین، وشفل تھنکنگ ہے، لیکن اگر یہ ہوگا تو سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ سارا میڈیا اسی پہ کام کر رہا ہوگا۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں واپس، ایک چھوٹا چھوٹا سوال میرے خیال سے ابھی گنجائش ہے کرنے کی آپ سے، وہ یہ مجھے بتائیے، آپ نے بھی اس کے اوپر لکھا بھی ہے، اب کئی دفعہ گفتگو بھی ہوئی ہے، ریجنل سولوشن ٹو افغان ایشو، جی اس کے اوپر بے پناہ بات ہوئی، ٹرکی، افغانستان، ایران، پاکستان، چائنا، اس طرح کا ایک ڈائلاگ ہو بھی رہا ہے، چائنا اس کو سپانسر کر رہا ہے، از دیٹ اے وائبل آپشن یو تھنک؟ بالکل ہے اور ضروری ہے۔ اچھا، آپ جو بھی سولوشن جب بھی ہوگا، اللہ کرے جلد ہو، پیسفل سولوشن افغانستان کے مسئلے کا، اس کی ایک انٹرنل ڈائمنشن ہوگی کہ وہاں کی جو مختلف پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک جگہ پہنچے، ایک نتیجے پہ یا سولوشن یا سیٹلمنٹ پہنچے، پھر اس کو جو ارد گرد جو ممالک ہیں، جیسے سب سے زیادہ اہم ممالک ہیں پاکستان اور ایران، اس سیٹلمنٹ کو پاکستان، ایران اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی پوری سپورٹ ہونی چاہیے۔ پھر تیسرا گریٹ پاس کا رول ہے، یہ تیسرا چائنا، رشیا اور یو ایس، ان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے زیادہ ضروری انٹرنل سیٹلمنٹ ہے، اٹ شوڈ بی سپورٹڈ بائی ریجنل کنٹریز اینڈ دین آلسو بائی میجر پاورز یا گریٹ پاورز جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے اس صورت میں چائنا، امریکہ اور رشیا، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ جناب صاحب، یہ جو اس قسم کی جنگ جس کا ہم شکار ہیں اس وقت، یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بغیر کبھی جیتی نہیں جاتی، اس لیے کہ جب دشمن آپ کے اندر انٹرنچڈ ہو تو پھر انٹیلیجنس، یو تھنک آر انٹیلیجنس ایجنسیز آر کمپیٹنٹ انف، یا وہ جو کچھ کام کر رہی ہیں وہ اتنا اپریشیبل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جائے؟ بہت بڑی گنجائش ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا، اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ہے، جب تک وہ فلی انوالو نہیں ہوگا اور پیپل آف پاکستان کو انوالو نہیں کرے گا، اس سے وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہی کر سکتا ہے اس میں۔ جس دن یہ انوالو ہو جائیں گے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کام آسان ہو جائے گا، اور پھر جو ود ان انٹیلیجنس ایجنسیز جو آپس میں رفٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس دن سے آپ کی کامیابی جو ہے نا، وہ اس کی سپیڈ اور الحمدللہ اور بڑھ جائے گی۔ اس سے یہ بڑا کرٹیکل ہے، جو میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے آپ کا، اس کے لیے کرٹیکل ہے کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر اس جنگ میں شامل ہو، اور عوام کو اس جنگ میں شامل کرے اس طریقے سے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جی آپ اطلاع دیں گے، خفیہ رکھیں گے، ایک عام آدمی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس سے۔ جس دن عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو بات کریں گے، یا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے، یا چکزئی صاحب بات کریں گے، وہ جب اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے اور آپ کو ساتھ ملائیں گے ساتھ آپ کے، تو آپ کی جو یہ جنگ ہے یہ نہ صرف یہ آسان ہو جائے گی، بلکہ اس میں آپ کی کامیابی بھی یقینی اور تیز ہوگی۔ اس سے اسد اللہ، آپ سے بھی ایک مختصر سوال کرنا ہے مجھے، وہ یہ کہ داعش کا رول جو ہے افغانستان کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اور obviously انڈیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور جنرل صاحب نے بھی کہا کہ کمپنیاں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں جنہوں نے ان کو اسلحہ دیا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نہ ایکسیپٹیبل رشیا کے لیے، نہ چائنا کے لیے، نہ ایران کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر بھی کوئی ایک واضح سٹینڈ لینا چاہیے؟ How do you react to this? اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں بخاری صاحب، ابھی تک ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ ہم تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، نہ ظاہر ہے اگر ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم اس پر کوئی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اصل میں وہی معاملہ ہے نا کہ امریکہ چونکہ یہاں پر موجود ہے، رشیا اور چائنا یہاں پر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہ موجود نہیں ہے، تو پھر جو تنظیمیں داعش کے حوالے سے کیا ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ شام میں کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کیا گیا۔ امریکہ نے جیسے ایک زمانے میں طالبان وہاں کے تو ساتھ وہ ہوا نا، خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، جنہوں نے بنائی تھی انہیں کو پڑ گئے وہ۔ تو ایک جملہ میں صرف بخاری صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پالیسی جو ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ offense is the best defense، مجھے لگتا ہے کہ اس جملے کو سوچتے ہوئے کچھ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، گفتگو کی ہم نے افغانستان کے حوالے سے، جو آخر میں بات ہوئی اس کے اوپر ایک پروگرام اور ہم کریں گے کہ داعش کا رول جو اس خطے میں بڑھ رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے اس خطے کے ممالک کو کیا کیا خدشات ہیں، اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایک فارمولیٹڈ، ایک
کلیئر کٹ پالیسی کے ساتھ اس ایشو کو لے کے آگے بڑھیں، چاہے وہ افغان پالیسی ہے، چاہے وہ کشمیر پالیسی ہے، چاہے وہ انڈیا پالیسی ہے. ابہام ہوگا، ویکنس ہوگی اگر، تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے اور اسی طرح سے بلیڈ کرتے رہیں گے. میرے خیال سے اب ہم میں اتنا فالتو خون نہیں ہے کہ ہم یہ بلیڈنگ پروسیس جو ہے اس کو زیادہ دیر چلنے دیں. میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل ہو چاہے عسکری قیادت ہو، ان سب کو مل بیٹھ کے ایک فارمولیٹڈ پالیسی جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگی. اس کے ساتھ